اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم ان کے لیے کئی گنا اجر کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون یہی لوگ صدیق ہیں. والشہداء عند ربہم اور شہداء اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ دوزخ والے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بالخصوص توبہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور توبہ اختیار کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے دل سخت ہو گئے. دنیا کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر لیں گے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات دینے والوں کے لیے بشارت اور کفر اور انکار کرنے والوں کے لیے تخفیف ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم
اللہ ان کے لیے کئی گنا اجر کریں گے۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد کر لو اور لکھ لو کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ کبھی اس کو کنگال اور تنگ دست نہیں کرتے، بلکہ اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ساتھ بھی یہ بات ثابت کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک پوری رات بے چین رہے، کبھی ادھر کروٹ اور کبھی ادھر کروٹ۔ تو میں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی؟ فرمان لگے نہیں، کچھ نہیں۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک چاندی کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا کہ اس نے مجھے آج ساری رات بے چین رکھا، کیونکہ اس کو میں صدقہ کرنا بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اسی طرح صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور آپ جلدی یعنی جو ہی سلام پھیرا فوراً اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ آج بڑے جلدی آپ فوراً اٹھ گئے سلام پھیرتے ہی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ کے پاس کچھ مال تھا، وہ آپ نے صدقہ کیا۔ تو بتایا کہ میں اسی لیے جلدی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقہ خیرات دیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے، اور ایسے غریبوں اور ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر دیا کرتے تھے، اور لاچاروں کو کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں حق ہے، سوالی کا بھی ہے اور محروم کا بھی ہے۔ محروم وہ ہے جو سوال نہیں کرتا اور اپنی سفید پوشی کے اندر رہتا ہے لیکن ہوتا غریب ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو واقعتاً حقدار بھی ہیں لیکن کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، اپنے دستے سوال صرف اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا حق ہے تمہارے مالوں میں۔ اب وہ حق ہم نے دینا ہے، اگر نہیں دیں گے تو مجرم ہوں گے، اس لیے ان لوگوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس لیے جیسا کہ قرض حسنہ کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں کہ صدقہ وہ زیادہ افضل ہے جو خفیہ دیا جائے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ صدقہ تبھی ہوتا ہے کہ جب خصوصاً ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ جو حقدار تو ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کو ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ دیا جائے، ایسے خفیہ طریقے سے دیا جائے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان سے جناب کوئی لالچ اور کوئی کام کی امید بھی نہ رکھی جائے، خفیہ طور پہ اللہ کے نام پہ دے دیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں 3 شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے باقی سارے ساتھی شہید ہو گئے، وہ اکیلا رہ گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں نے سرنڈر نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا رہنا ہے یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تنہا جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص کہ ایک قافلے والے رات کو سفر کر رہے تھے اور تھک گئے تھے چلتے چلتے، اور ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور رات کا آخری وقت تھا اور سب تھکے ہوئے تھے۔ جو ہی پڑاؤ ڈالا فوراً سب نے اپنے بسترے نکالے اور سو گئے، اور ایک آدمی نے کہا چلو سونے سے پہلے 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ لیں پھر سوتا ہوں۔ فرمایا جب باقی سارے سو گئے، تھکا ہوا تو یہ بھی تھا، لیکن اس کو یہ شوق ہوا کہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ فرمایا پورے قافلے میں سے اکیلا جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ تیسرا وہ شخص فرماتے ہیں کہ حاجت مند آیا کسی محفل میں اور اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ میرے
فلاں مجبوری ہے اور یہ ہے جو بھی ہے، اس لیے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیا جائے۔ مجمع والوں نے اس کو کچھ دیا نہیں بلکہ الٹا اس کو دھتکارا، جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ کوئی شک نہیں کہ مانگنے والوں نے بھی بہت زیادہ گڑبڑ کر لی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر وہ بھی یعنی آج کل تو اللہ معاف میں لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دھتکارنا جو اللہ کے نام پہ مانگے اس کو جائز نہیں ہے۔ اور مجمع والوں نے اس کو دھتکارا اور اس کو لعن طعن کیا، اور وہ جناب دل برداشتہ ہو کر جو حقیقتاً مجبور تھا، اب پتہ تو نہیں چلتا نا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ کون حقیقتاً مجبور ہے اور کون جناب دھوکے باز ہے۔ اب وہ حقیقتاً مجبور تھا اور وہ بیچارہ ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ انہی مجمع میں سے ایک بندے کو دل کے اندر احساس پیدا ہوا، یار کیا پتہ یہ بندہ مجبور ہی ہو۔ اب وہ بندہ تو چلا گیا تھا، یہ اٹھا اس کے پیچھے اور اس کی تلاش میں چلا گیا، اور کہیں جا کے وہ آگے مل گیا۔ اس کو کہا میرے بھائی کوئی بات نہیں، جو لوگوں نے کہا تم دل برداشتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ میں میری طرف سے خدمت قبول کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کے پیچھے اکیلا گیا نا، یہ اکیلا آدمی بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب یہ کس طرح میرے بندے کے پیچھے گیا ہے اور صرف میری رضا کے لیے گیا ہے، اور اس کا دنیا کے اندر کوئی مطالبہ یا کوئی لالچ اس کو نہیں تھی۔ تو یہ ہے صدقہ دینے والے۔ ان المصدقین والمصدقات، یہ صدقہ دینے والے مرد ہوں یا صدقہ دینے والی عورتیں ہوں، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دینے والے ہوں، یہ واقعی اللہ کو قرض حسنا دے رہے ہیں، یہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، یہ اس تنگ دست اور مجبور کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، یہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاف لہم، ان کے لیے کئی گنا کر دیا جائے گا، کئی گنا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا اجر ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ 700 گنا، اور اللہ اس سے زیادہ جس کی چاہیں گے بڑھائیں گے۔ آگے وہ ایمان والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے اور صدقے خیرات کیے، اللہ ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون، فرمایا یہی صدیق ہیں، اصل سچے تو یہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر کیا لائے، ایمان لائے۔ والشہداء عند ربہم، اسی طرح شہداء بھی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین اور شہداء کے درجے عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ صدیقین اور شہداء کے درجے عطا کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو نبی بنا دیں گے، کیونکہ نبوت کا درجہ جو ہے انبیاء کا درجہ ہے، وہ انبیاء کی شان ہی ہے، سمجھے، وہ عام آدمی کو نہیں ملتے، انبیاء انبیاء ہی ہوتے ہیں، انبیاء کے درجے کو عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اور امتی چاہے جتنے بھی اونچے درجے والا کیوں نہ، ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، نبی کے درجے کو نہیں پہنچتا، نبی نبی ہی ہے، سمجھے، ابو بکر صدیق جیسا شخص ہی کیوں نہ ہو، نبی کے درجے کو وہ بھی نہیں پہنچتے، انبیاء کے اپنے درجے اور انبیاء کے اپنے مقامات ہیں، اس لیے یہاں پہ صدیقین اور شہداء کا ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے قبل انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے انبیاء کے القابات جہاں بیان کیے ہیں نا پہلے نبیوں کے، ان کے القابات میں سے اللہ نے صدیق لقب بیان کیا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا لقب صدیق، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا، صدیق۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام کا لقب بھی صدیق۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، صادق لقب تھا اسماعیل علیہ السلام کا، صدیق لقب تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جس صادق اور صدیق یہ لقب تھے انبیاء علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی لقب میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب کو عطا فرما دی۔ فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ سارے صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء گواہیاں دینے والے رب کے ہاں، جیسے شہید اپنی جان پر کھیل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں۔
لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کے لیے نور اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اجر تو آپ سن چکے ہیں نا، اجر کریم، عزت والا اجر، اور نور بھی اس سے پچھلے رکوع کا اسی رکوع میں آپ سن چکے ہیں، نور یسعی بین ایدیہم بایمانہم، کہ نور ان کے دائیں بائیں آگے اب بھاگتا ہوا ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ تو ہے اجر اہل ایمان کا۔ اور اس کے برعکس کفار کے لیے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها، جب دوزخ کے دروازے پہ جائیں گے پھر دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، داروغ جہنم ان سے کہے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، ارے کیوں ادھر تم دوزخ میں آ گئے ہو؟ کیا دنیا میں اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں کسی نے نہیں سنائی تھی؟ کیا قیامت کا تذکرہ تم نے دنیا میں نہیں سنا ہوا تھا؟ کیا جنت اور جہنم کی باتیں تمہیں دنیا میں کسی نے نہیں بتائی تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی ہاں، آیتیں تو پڑھا کے سنانے والے آئے تھے، اور جنت کے تذکرے بھی سنانے والے تھے، جہنم کی باتیں بھی ہمیں بتانے والے تھے، لیکن غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم نے اللہ کی آیتوں کی طرف دھیان کوئی نہ کیا اور ہم اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے۔ حکم ہوگا فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر جاؤ دوزخ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے انہی میں داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میری آیتوں سے تکبر کیا، بہت برا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں اس کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ میں آیات الہیہ پر یقین رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر عزت والا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔